ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہو جیلانی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت جو ہے نا وہ بہت کمال کی ہے۔ آپ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کسی طرح کے بھی افراد ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، طلباء ہوں یا علماء ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ گفتگو اس انداز میں فرماتے ہیں مدی مذاکرے میں کہ وہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ پاتا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف ہیں، تو گویا کہ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ اسلاف کی جو تعلیمات ہے ان کی عملی تصویر ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، آئندہ میں داڑھی کو نہیں کٹواؤں گا اور ایک مٹھی رکھواؤں گا، اور نمازیں فرض سنت یہ بھی ہم کو پتہ نہ تھا کیسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہمیں 3 دن کے دنوں میں پتہ چل گیا۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ فائدہ یہ ملا ہے، سب سے پہلے ہم نے نماز سیکھی، اس کے بعد ہم نے سلام دعا سیکھا، صحیح نہ اٹھنا بیٹھنا سیکھا۔ اگر ہم کہیں اور ہوتے تو گناہ کار ہوتے نا۔ ابھی یہاں سے وہ بھی تفصیل سنانے کے حلقوں میں بھی شرکت کی، وہاں سے بھی کچھ سیکھا ہے۔ تو ابھی یہ جو سیکھا ہے اللہ پاک کے حکم سے اپنے گھر والوں کو کچھ سکھائیں گے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں گے، یہاں پہ انشاءاللہ فیضان مدینہ لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جا رہا ہوں تو یہاں سے میں نے سوچا ہے جامعۃ المدینہ میں پڑھائی کروں گا۔ میں نے جو یہاں آ کر محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں نرمی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بات کریں گے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے معذرت کر لیں گے۔ خاص جو ہے وہ پیر صاحب کا انداز ہے سمجھانے کا، عاجزی ہے ان کی، وہ سب سے مجھے زیادہ اچھی لگی۔ الحمدللہ دیکھا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کے خوف خدا ملتا ہے، الحمدللہ عشق مصطفیٰ ملتا ہے، اولیاء اعظام کی محبت ملتی ہے۔ مسئلہ بتانے کے بارے میں جو ایک رہنمائی کی ہے نا کہ آپ نے مسئلہ بتانا ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ نے وہ مسئلہ نہیں بتانا، وہ آپ کتاب سے دیکھیں اور پھر بیان کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات تھی، وہ دل کو لگی ہے اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی بھی پوری نیت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مفتیان کرام پر گفتگو فرمائی کہ جو افتاء میں ہو اور جو فتوے دیتا ہو، لکھتا ہو، تحریری کام کرتا ہو، افتاء میں بیٹھتا ہو، سوال اس سے پوچھنا چاہیے، مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے، کیوں اس کا کام ہی یہ ہے، فتوے دینا، مسئلے بتانا۔ کل کے مدی مذاکرے میں ایک بندے نے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ خلاصہ تھا۔ تو امیر اہل سنت نے اس کا جواب ہی قرآن کی آیت سے شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ تو یہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، جو مزے دنیا میں 4 دن کی زندگی کے تم نے لینے وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جا کے مزے لو۔ تو کتنا حکمت بھرے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ایک ہی بار ملنی ہے تو آپ کی عبادت کر لو، مزے لینے تو عبادت کر کے پھر جنت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں پر جا کے مزے بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے۔
جو باتیں سنیں گے یا انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ماشاءاللہ ہمارے جو مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول کے تاثرات چل رہے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی بھائی جو یہاں آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، تو چونکہ مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائیوں کا آنا کا سلسلہ ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے ایک باقاعدہ پراپرلی جدول شیڈول ہوتا ہے جس میں نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ ان کو نمازیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہوا کہ الحمدللہ جنہوں نے یہاں آ کر ایک شیڈول پر پراپرلی عمل کیا تو بہت کچھ وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے تاثرات میں دیکھا کہ اسلام میں نے کہا کہ نماز سیکھی تو ہے لیکن اب میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا، تو الحمدللہ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک برکت ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے جب کوئی آتا ہے تو سیکھنے کا ایک بڑا زبردست جذبہ ملتا ہے۔ اور پھر امیر علیہ سنت کی صحبت میں سبحان اللہ، جیسا کہ ہم نے دیگر اسلام بھائی کے بھی تاثرات سنے کہ آپ کے ساتھ جو وقت گزرا تو آپ کی شفقتیں، محبتیں اور جو مسکراہٹ، اور اس میں جو الحمدللہ دین کی سمجھ کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی، تو یہ الحمدللہ علم دین کی ایک برکت ہے کہ جس کے ذریعے جس میں جو ہے وہ ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی مل جائے۔ جی سوال چلائیں۔ میں عتیق الرحمان، پونا والا ٹریڈ ٹاور جوڑیا بازار سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں باہر شہر سے مال منگوایا جاتا ہے، وہ گاڑی جب کانٹے پر آتی ہے تو وہاں پہ بروکر حضرات ہوتے ہیں جو بلٹی کیش کرتے ہیں۔ وہ جیسے مثال ہے کہ ₹1,00,000 کی اگر بلٹی کرائے کی ہے تو وہ ڈرائیور کو 3,000-4,000 روپے کم دے کے اسے پیسے ادا کر دیتے ہیں اور وہ بلٹی ہمارے پاس لے آتے ہیں اور ہم اسے پوری ادائیگی کرتے ہیں ₹1,00,000 کی۔ تو کیا یہ عمل ہمارے لیے اور بلٹی کیش کروانے والے کے لیے کیا یہ عمل درست ہے؟ پلیز اس کی رہنمائی فرمائیے گا۔ جو بلٹی کیش کروانے کے حوالے سے معاملہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات اس طرح کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اصل میں ان کو ہوتی ہے جلدی، ڈرائیور کو واپس جانا ہوتا ہے اور ایسے وہ انتظار کریں تو ان کو لیٹ پیسے ملتے ہیں اور اتنے میں وہ اپنے بہت سارے کام نپٹا لیتے ہیں یا واپس اپنے شہر کی طرف اپنے جو ان کا جگہ ہوتی ہے وہاں واپس جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ وقت بچانے کے لیے ₹1,00,000 کی ہے تو 98,000 کی، 97,000 کی بلٹی جو ہے وہ سامنے افراد ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جو ان سے خرید لیتے ہیں اور ان کو رقم دے دیتے ہیں۔ تو یہ ناجائز عمل ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ایسا کرنا، یہ گناہ ہے۔ اس طرح شرعی طور پر جو یہ لے رہے ہیں اوپر رقم، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا مصطفیٰ، یہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی، تو یہ چونکہ جوڑیا بازار کا جو تذکرہ فرما رہے تھے، تو دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے اگر اس پر ہم ان کا ذہن بناتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کچھ ایسا میٹ اپ رکھیں اور خود بھی تربیت لیں، اور خاص کر ایسا طبقہ جو اس طرح کے کام میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ تو صرف اپنے نفع کو ہی دیکھتا ہے نا کہ بھئی مجھے تو نفع ہو رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اگر کوئی ایسا اہتمام کریں تو بارہا دیکھا ہے، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس طرح سے اگر خیر خواہی کا کوئی سلسلہ کیا جائے۔ جوڑیا بازار میں سب سے قریبی جو علاقہ ہے دارالفتہ اہل سنت کا وہ کھارا در ہے، بخاری مسجد کے قریب۔ یہ دارالفتہ اہل سنت قائم ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے کہ بالخصوص اپنے کاروبار کے حوالے سے بندہ اسکیننگ بھی کرواتا رہے،
شرعی مسائل بھی پوچھتا رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے کہ جو عالم ہے۔ عالم سے مراد ان کی یہ ہوتی تھی کہ جو خرید و فروخت کے مسائل جانتا ہو کہ کیا چیز لینا بیچنا حرام ہے، کس انداز میں کاروبار کرنا یہ حلال و حرام ہے۔ بحر الرائق فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پچھلا دور تھا تو چونکہ اس میں پورے قافلے یہ سفر کرتے تھے، تجارتی معاملات جو ہوتے تھے تو پورا قافلہ یہ ایک ساتھ سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک کے اندر جایا کرتا تھا۔ تو اب بندہ جب کہیں جاتا ہے تو بہت سارے اہتمامات کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ راستے کے اندر مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف کاموں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ الگ اہتمام ہوتا ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قافلے والے اپنے ساتھ ایک عالم رکھا کرتے تھے کہ جس سے یہ شرعی مسائل پوچھا کرتے تھے کہ جو ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، کوئی چیز بیچنے لگے ہیں، کوئی چیز خریدنے لگے ہیں، تو یہ جتنی بھی ان کی معاملات ہوتے تھے اس کے لیے ان عالم صاحب سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ تو اصل چیز ہوتی ہی یہی ہے کہ جب آپ دین کو اہمیت دیں گے، یہ سمجھیں گے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اپنے ایمان کی اہمیت کو، اسلام کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جو کسب ہے، کمانا ہے، یہ جہاں بندے کے لیے دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بھیجا اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن انسان کے ساتھ ضروریات لگائی ہیں۔ تو اب ان ضروریات کو پورا کرنے کی اللہ پاک نے اجازت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اسباب بھی مہیا کیے ہیں کہ کس انداز میں ہم کام کریں تو یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں جو انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر کیا گیا ہے، حکمت ذکر کی گئی ہے، عبادت، تو کاروبار کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ جو کسب حلال عبادت قرار دیا گیا ہے وہ ہے یہی کہ آپ جب اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کسب حلال کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو اگر آپ شریعت مطہرہ کے عین مطابق یہ کام کرتے ہیں تو ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ کسب حلال کی راہ کے اندر آنے والی مصیبتیں ہی، آزمائشیں ہی ان کا کفارہ بنتی ہیں۔ یعنی کسب حلال کر رہے ہیں، اس دوران آزمائشیں آتی ہیں، بندہ صبر کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے گناہ اسی وجہ سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اور نیک عمل ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بن رہا ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسب حلال یہ دنیاوی اعتبار سے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ ضروری ہے ہی ہے، اسی لیے ہماری شریعت مطہرہ نے مانگنے کی مذمت کی ہے، سوال کرنے کی مذمت کی ہے کہ یہ جو دوسروں سے مانگتے ہیں، کسی بھی طریقے سے بھیک مانگتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، فلاں چیز دے دو، یہ دلوا دو، اس کی شدید مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے دن ایسا بندہ جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا، خود تجارت کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کیے۔ تو اب اس بات کو ہم جب سمجھ لیں گے کہ یہ جو کاروبار کرنا ہے یہ ہمارے جہاں دنیا کے لیے ضروری ہے وہیں ہمارے دینی معاملات کے لیے ضروری ہونے کے ساتھ یہ ایک بنیاد رکھتا ہے، اور اس میں جب آپ رزق حلال کمائیں گے، رزق حرام سے بچیں گے تو یہ پھر آپ کے اندر جو لقمہ جائے گا رزق حلال کا، یہ روحانیت کو بھی پیدا کرے گا، یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ بنے گا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر حرام لقمہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، اچھا بعض لوگ محنت بھی بہت کرتے ہیں، بہت جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان شرعی اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے، نہ پہچاننے کی وجہ سے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی بعض اوقات وہ حرام کے اندر پڑ جاتے ہیں، شبے کے مال کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس چیز کو اہمیت دیں گے کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ میں کسب حلال کر رہا ہوں، رزق حلال کما رہا ہوں، تو میں اس انداز میں کماؤں کہ جس کے ذریعے سے میرا رب بھی راضی ہو جائے۔ رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے،
میرا رب اس سے راضی ہو جائے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر آپ جس طرح اور اہتمام کرتے ہیں کہ کاروبار میں جو مسائل آ رہے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ یہ جو دینی اعتبار سے معاملات ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ مجھے رزق حلال شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق کمانا ہے، چاہے زیادہ ملے چاہے کم ملے. تو پھر انشاءاللہ خود بخود آپ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے مسائل بھی پوچھیں گے، اور اپنے کاروبار کو، اپنے کسب کو آپ بالکل حلال کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ، تو امپورٹ ڈپارٹمنٹ، تو کوالٹی ڈپارٹمنٹ، تو اپنے بزنس میں ہم یہ سارے ڈپارٹمنٹ تو شریعہ ڈپارٹمنٹ بنائیں ہیں. اور جس طرح ہائیلی کوالیفائڈ افراد اپنے اس پورے سسٹم میں ہم ارینج کرتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ میرا جناب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سنبھالیں گے، تو کوالٹی کے لیے جناب وہ یہ ایکسپرٹ چاہیے. تو اسی طرح میرا کاروبار یہ عین شریعت کے مطابق چلے تو ذہن نصیب کہ علماء کی رہنمائی لی جائے اور سسٹم میں ان کو شامل کیا جائے. اور بلکہ امیر حسن کا تو بڑا خوبصورت جملہ ہے نا کہ سانس بعد میں لیں پہلے پوچھیں، مطلب اس طرح کا ایک ذہن بنائیں کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ پوچھ کر کرنا ہے، تاکہ یہ جو میرا جتنا بھی میرا سسٹم ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو. اور بارہا دیکھا ہے حضور کہ جیسے ہوگا نا کہ جدی پشتی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، باپ داداؤں کے دور سے ہو رہا ہے، لیکن اب جو جنریشن ہے اس نے کہا اب چلے گی ہماری مرضی، تو اس نے وہ ایسے عناصر اس میں بعضوں کا شامل کر لیے جو غیر شرعی ہوتے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک برکت والا کاروبار جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ آنن فانن جو ضائع ہو جاتا ہے. اب اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو دور ہے ویسے تو بہت ساری خرابیاں اس میں بڑی ہیں، لیکن سہولیات بھی بہت بڑی ہیں. یعنی جس طرح کاروبار کے جو طریقے ہیں اور کاروبار میں جو وسعت اس دور کے اندر ہوئی ہے، ماضی کے اندر عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتی تھی. لیکن اسی طرح اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ان آسانیوں کے ذریعے علم کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیا گیا ہے. تو شریعت مطہرہ کا اگر ذہن بن جائے کہ مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے تو آسانیاں موجود ہیں. دعوت اسلامی نے ایک تو ویسے ہی ہمارے دارالفتہ اہل سنت جتنی بھی شاخیں ہیں ان تمام کے اندر رہنمائی دی جاتی ہے، لیکن خاص کاروبار کے حوالے سے ہمارے دارالفتہ موجود ہیں اقتصاد اسلامی کے حوالے سے، کہ آپ اگر کاروباری حوالے سے رہنمائی، خاص کاروبار کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہاں فیضان مدینہ کے اندر جو ہے دارالفتہ اہل سنت اس حوالے سے خاص طور پہ موجود ہے، لاہور کے اندر موجود ہے. تو وہاں جا کر آپ اور بہتر انداز میں ان سے وقت لے کر اپنے کاروبار کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. بس اصل یہ ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ مجھے کرنا شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے. یہ دعوت اسلامی الحمدللہ آن لائن کے ذریعے، میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ براہ راست بھی مفتیان کرام سے ملنا چاہیں، اور ملنا ہی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. الحمدللہ. سوال چلائیں. اگر بچہ گود دینا اپنے رشتہ دار کو بھی ثواب ملتا ہے، اور بچے کا جو حقیقہ ہوتا ہے جس نے دیا ہے اس پر ضروری ہے یا جس نے لیا ہے اس پر ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. گود لینے کی ویسے تو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر، البتہ گود لینا بچے کو یہ جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے پھر احتیاطیں ہوتی ہیں کہ جس بچے کو گود لیا ہے اس کے احکام کو سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس میں عمومی طور پر چند غلطیاں کی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بچہ جو لیا جاتا ہے اس کو بسا اوقات لینے والا اپنا ہی نام دے دیتا ہے، کہ اس کے والد کی جگہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے، اور یوں بچہ اس کی طرف منسوب ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ ان بچوں کو ان کے والد کی طرف ہی منسوب کرو، تو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اس کی وعیدیں موجود ہیں کہ جو دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. نمبر 1 یہ تو جس کا بچہ ہے اسی کا نام اس کے اندر آئے گا. نمبر 2 جو بے احتیاطی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لڑکا یہ گود لیا اور اس کا والدہ کے ساتھ
کوئی اور رشتہ نہیں بنتا. مثلاً وہ اس کا سگا بھانجا نہیں، اس کی بہن کی بیٹا نہیں، بہن کا بیٹا نہیں ہے، یا بھائی کا بیٹا نہیں ہے اس عورت کا، یا اور کسی رشتے سے وہ اس کا محرم نہیں بنتا. تو اس میں پھر پردے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، بلوغت کے قریب پہنچ جائے گا، تو اب اس سے پردہ کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہو جائے گا. یا بچی دی تو اگر مرد سے جو ہے وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں بنتا حرمت والا کہ وہ اس کے لیے محرم بنے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ عورت جب بچہ لڑکی جو ہے وہ بلوغت کے قریب پہنچے گی یا پردے کی عمر کو پہنچے گی، تو پھر اس صورت میں اس سے پردہ کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہو جائے گا. پھر اس کا طریقہ کار شریعت مطہرہ نے رکھا ہے کہ اگر دودھ کا رشتہ کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں، رضاعت کا رشتہ بنا سکتے ہیں، تو اس کی رہنمائی لے کر پھر دودھ کا رشتہ یہ بنا لیں. یہ پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لے پالک بچہ ہے، گود میں لیا ہوا بچہ ہے، اس کے اوپر حقیقی بچے کے احکام نہیں ہوتے. جیسے وراثت مثال کے طور پر اب جس نے گود لیا ہے، اگر کسی اور وجہ سے وراثت میں اس بچے کا حصہ نہیں بنتا، تو اب لے پالک ہونے کی وجہ سے اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنے گا. اچھا، بسا اوقات جس سے بچہ لیا ہوتا ہے، تو اب وہ جس سے بچہ لیا ہے وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمارے والد صاحب کی جائیداد کے اندر، والدہ کی جائیداد کے اندر کوئی حصہ ہے ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. وہ اسی کا بیٹا ہے، انہی کی اولاد ہے، وہاں اس کا وراثت کا ہر حصہ بنے گا، اور پردے کے احکام یہ ان کے ساتھ اس کے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ پردے کے احکام ہوں گے. تو ان احکام کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا. تو اس صورت میں جو بچہ گود لیا جاتا ہے، بچی گود لی جاتی ہے، وہ لینا جائز ہو جائے گا. اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی جو تصنیف ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں اس کی کچھ ڈیٹیل موجود ہے، وہاں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات آپ نے یہ کہی عقیقہ، تو یہ بعض اوقات لوگ حقیقہ کہتے ہیں، تو یہ ہاں نہیں ہے، عین سے ہے عقیقہ. حقیقہ الگ چیز ہو جاتی ہے، عقیقہ یہ الگ چیز ہو جاتی ہے. تو عقیقہ جو ہے یہ اس پر سنت ہے جس کی اولاد ہے، جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اس کا یہ اس کی طرف سے یہ عمل اچھا ہے، سنت مستحبہ ہے کہ وہ عقیقہ کرے. تو لہذا جس نے گود دیا ہے اصل تو اس کی طرف سے ہے، ہاں وہ موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کر لیں میری طرف سے عقیقہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ عقیقہ کر لیا جائے. اور یہاں پر بھی بات تو وہی جس طرح آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی دیا کہ کام کرنا ہے تو رہنمائی. جی، اس پر بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عقیقے کے حوالے سے بھی اچھی دلچسپ معلومات آپ کو یہ حاصل ہوگی. سوال چلا. سوال ہے کہ جو ہم 11ویں شریف یا 12ویں شریف ہم مناتے ہیں تو ہم کوئی ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ 11ویں شریف منانا تو یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے، اور ایصال ثواب کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب کرنا یہ مستحب کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم بھی بعض حدیثوں کے اندر موجود ہے، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلی چیز تو کہ یہ مستحب عمل ہے، ایسا عمل کہ اگر کوئی شخص ایصال ثواب نہیں کرتا تو اس شخص کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. لیکن ایصال ثواب کو اگر کوئی شخص ناجائز سمجھتا ہے تو اب وہ گناہ گار ہو جائے گا. تو ہمارے نزدیک یہ واجب نہیں، جائز مستحب کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب کے حوالے سے اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب جس وقت کیا جائے، جس کو کیا جائے اور جس عمل کا کیا جائے، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ہماری کتب فقہ کے اندر، کتب جو کلام یعنی عقائد پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ فقہائے احناف نے، علماء اہل سنت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک زندہ کو بھی مردہ کو بھی ہر عمل کا ثواب یہ پہنچایا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کو اور ساری امت کو پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. آپ کا ثواب آپ کے پاس رہے گا، یہ ثواب زندہ مردہ جس کو پیش کریں گے یہ پہنچ جائے گا. اسی طرح وقت ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں. آپ
ابھی کسی کو اصال ثواب کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو اصال ثواب کریں، ابھی بھی درست ہے. 1 گھنٹے کے بعد کریں، 2 گھنٹے کے بعد کریں، صبح میں کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، کسی وقت بھی ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، یہ کرنا بالکل جائز ہے. وقت مقرر کرنا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نیک اعمال یہ وقت مقرر کر کے کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پر مشہور حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے. مسجد قباء جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے وہاں پر، اور اس کے پر فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اب یہ نیک عمل ہے اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا دن اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل مذکور ہے کہ آپ جمعرات کا دن مقرر کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں. تو واعظ و نصیحت کرنا نیک عمل، اور اس کے لیے آپ نے خاص جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا. تو دن مقرر کرنا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں، اس کو کوئی بھی فرض و واجب نہیں کہتا. تو ابھی 11ویں شریف اور اسی طرح اور بزرگان دین کے جو آراس ہوتے ہیں وہ اس لیے اس دن کو خاص مقرر کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان کا یوم وصال ہے. وصال کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا. ان کا وصال ہو گیا کہ اللہ کی انعامات سے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یہ جا کر مل گئے. دنیا کے جو علائق تھے، دنیا کی جو آزمائشیں تھیں، دنیا میں جو باتیں تھیں، اس سے جدا ہوئے اور جا کے اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ ان کا وصال ہو گیا. اس لیے اس دن خاص طور پر ان کو اصال ثواب کیا جاتا ہے کہ ایک تو ان کی اللہ کی بارگاہ میں وہ خاص حضوری کا دن، اور دوسرا اس لیے تاکہ لوگ جمع ہو کے بڑی تعداد میں ان کو اصال ثواب کر سکیں. ورنہ آپ 11ویں کی جگہ 10ویں تاریخ کو کریں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے. ہم تو 11 دن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس دن چاہیں آپ کر لیں. اور جہاں تک رہا 12ویں شریف کا معاملہ، تو 12ویں شریف جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہے. تو وہ خوشی کا دن ہے، اور وہ بھی ہمارے نزدیک مستحب عمل ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. یہ بھی دن مقرر کر کے نیک کام کرنا ہے، تو ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی. تو اب خاص دن مقرر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت کا دن منا رہے. تو 12 تاریخ ہمارے نزدیک، چونکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ 12 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو اس لیے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں یہ سارے عالم میں منائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. لیکن 11ویں شریف کی جو نیاز کا ہمارے جو سائل نے پوچھا تھا، تو الحمدللہ اس کا بھی ایک، جیسے امیر رسول بھی اہتمام کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا خود بھی اہتمام فرماتے ہیں. اور بزرگوں کی سیرت میں بھی دیکھا کہ نیازوں میں خاص کر 11ویں شریف کا جو ہے وہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی خاص برکتیں بھی ہیں. برکتیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ ہر مہینے 11ویں کرنے کی وجہ سے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، فراوانی بھی ہوتی ہے، جو کرتا ہے اس کو اس کی برکتیں نظر بھی آتی ہیں. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ قادر مطلق ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا. جب تیرا رب کسی کو عطا فرمائے تو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے اس میں. تو اللہ جس کو چاہے مقبولیت عطا کر دے، جس کو چاہے شہرت عطا کر دے، جس کی محبت چاہے اللہ پاک دل کے اندر ڈال دے. تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محبوب خدا ہیں، اور محبوب خدا ہونے کے ساتھ اللہ پاک نے مخلوق کے دل کے اندر ان کی محبت کو ڈالا ہوا ہے. تو اس لیے اب لوگ ساری دنیا کے اندر ان کی 11ویں شریف کو مناتے ہیں، ان کے دن کو مناتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی عطا ہے. اب اللہ پاک کسی کو عطا فرمائے تو بندہ رکاوٹ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارا ایک قافلہ سفر پر تھا حضور، ہانگ کانگ ہم تھے سفر میں، تو وہاں پر یہ سری لنکن جو ہے تامل، تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت، جیسے امیر رسول بھی کولمبو کا جو تذکرہ فرماتے. تو ہمارا ایک جگہ 11ویں شریف کی ایک محفل میں جانا ہوا تھا، تو ان کے متعلق بتایا کہ پورا مہینہ وہ جو فیملی ہے 11ویں شریف کے پورے مہینے میں روزانہ 11ویں مناتی ہے. یعنی الحمدللہ تو یہ ایک خاص برکتیں ملیں. بنگلہ دیش کے حوالے سے تو میرے سنت نے فرمایا نا کہ وہ شاید واحد ملک ہے جہاں پر 11ویں شریف کو آفیشلی چھٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ جیسے بارہا دیکھا ہے اس طرح کہ جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ پاکستان اندر قصیدہ بردہ شریف یاد ہوتا ہے،
تو وہاں قصیدہ غوثیہ کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، جمعرات کو بھی قصیدہ غوثیہ پڑھنا اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے، اور 11ویں شریف کی نیاز کے حوالے سے تو جیسے ہم نے تفصیل بھی سنی، اور خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر 11ویں شریف کے مہینے میں تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی کہ یہ مہینہ ہمارے غوث پاک کا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا آستانہ بھی، خدا کا گھر بھی چھوٹا، نبی کا آستانہ بھی، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، بھلا کیوں سید الشہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا ہے، لاہور سے محمد طیب اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسجد ہے جس کی باقاعدہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، اور وہاں جو امام ہیں ان کی بھی کوئی خاص تنخواہ نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو اب جمعے والے دن جو چندہ ہوتا ہے لوگ جو عطیات دیتے ہیں، تو کیا امام بطور تنخواہ اس چندے کو لے سکتا ہے؟ اصل میں جو امامت پر اجرت لینا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اجرت جب بھی ہوگی تو اس کو مقرر کرنا یہ ضروری ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے فرد ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوگا، اجرت طے ہوگی، اس کے بغیر اجرت طے نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ ایسے مقام پر امام جو ہے وہ چند افراد کو مقرر کر دے جو مسجد کے انتظامات کو کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں، اور عام طور پر 1 2 3 ایسے افراد مل ہی جاتے ہیں کہ جو مسجد کے انتظامات کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب وہ مقرر ہو جائیں اور وہی امام کے ساتھ اجارہ کر لیں،
اور اس کی اجرت مقرر کر لیں. پھر مسجد کا جو چندہ آتا ہے اس میں سے جو مسجد کے اخراجات اور امام وغیرہ کی مؤذن وغیرہ کی جو تنخواہ ہے وہ اس میں سے دی جائے. مقرر کرنا یہ ضروری ہے. بغیر مقرر کیے یعنی جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے مل جائے گا، تو ایسے یہ نہیں ہوتا ہے. اور ویسے بھی جب بھی اس طرح کا چندہ بھی ہو تو مفتی صاحب اس میں بھی سیف سائڈ یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ مل کے جمع کریں، لکھیں کتنا ہوا، تاکہ اکاؤنٹس وغیرہ بھی اس کا مینٹین ہونا. ظاہر ہے، ورنہ امام کے اوپر بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں اور پھر دیگر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جب چندہ ہو رہا ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسا کم ہی ہوگا. ایسی صورتحال جو ابھی سوال میں کی گئی ہے، بہت نادر ایسی صورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسے افراد نہیں ملتے اور امام ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو تو بہرحال مقرر کرنا ہی پڑے گا نا، کہ جس کے ذریعے سے اس کا اجارہ ہو سکے. بغیر اس کے کیسے اجارہ ہوگا؟ صحیح. سوال. میرا نام محمد فراز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. سواد اعظم سے مراد ہے جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہو، بہت بڑا ان کی جو جماعت ہو، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی اکثریت کو یہ سواد اعظم کہتے ہیں. سواد کا مطلب ہی گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے. اعظم کا مطلب بڑا. تو حدیث پاک میں فرمائیں کہ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو. یعنی کسی معاملے کے اندر کوئی موقف ہے، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہے، تو جس پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اس کو اختیار کرو. چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، تو اس کو اختیار یہ کرنا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر وغیرہ آپ دیکھیں تو اہل سنت یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا بزرگوں کو یا کے ساتھ پکارتے ہیں. یہی نظریہ اور عقیدہ آپ مصر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 95% اسی طرح کے افراد ملیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملیں گے کہ جن کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہے. یہی آپ کو ترکی کے اندر ملے گا، یہی آپ شام چلے جائیں، بیروت چلے جائیں، اور ملکوں میں چلے جائیں، تو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں آپ کو اکثریت کا یہی نظریہ ملے گا کہ وہ یا رسول اللہ پکار رہے ہوں گے، بزرگوں سے استمداد کر رہے ہوں گے. حقیقی حاجت روا وہ اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے ان سے بھی وہ مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مزارات پر جانا، تو جیسے ہمارے یہاں مزارات پر جانا ہے اور جائز طریقے سے جو جاتا ہے، جانا بالکل اس کا ٹھیک کام ہوتا ہے، مستحب کام ہوتا ہے. ہاں خرافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کو ختم کرنا یہ جن کے ہاتھ میں کام ہے وہ کرے گا، وہ پھر ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے. لیکن یہی کام آپ کو مزارات پر جانا، آپ ترکی چلے جائیں، آپ کو لوگ وہاں پر مزارات پہ جاتے ہوئے ملیں گے. آپ مصر چلے جائیں، بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں، فقہاء کرام کے، محدثین کے، صحابہ کے، بڑے بڑے علماء کے وہاں پر مزارات ہیں. اسی طریقے سے آپ بغداد معلیٰ چلے جائیں، اور اسی طریقے سے آپ اور ممالک کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ کو مزارات اولیاء کے، علماء کی ملیں گے. تو جو سواد اعظم ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ان کے آپ کو عقائد و نظریات وہی ملیں گے کہ جو پاکستان ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے یہ مقرر ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ سواد اعظم، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرنا. اور اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کو وہ تکلیف پہنچائے، حالانکہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ایسے شخص کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو جو مسلمانوں کا راستہ ہے، مسلمانوں کی جماعت جس کے اوپر چل رہی ہے، سواد اعظم جس پر چل رہے ہیں، اسی پر چلنا یہ لازم ہوتا ہے. اس کو سواد اعظم کہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، جو بڑے زیادہ افراد ہیں، وہ کس پر ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اور ساری دنیا کے اندر الحمدللہ اب تو یہ سوشل میڈیا کا، جیسے میں نے ابھی گفتگو کی نا کہ بہت ساری خرابیاں ہیں تو ساتھ میں فائدے بھی سامنے آتے ہیں، تو اب ساری دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہی میلاد منایا جا رہا ہے، وہی مختلف محافل جو اولیاء کے آراس کی ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، یعنی اکثر آپ کو وہی ملیں گے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اکثر اور بڑی جماعت ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر کوئی شخص والدین کے سر کی قسم کھائے اور وہ توڑ دے تو کیا حکم ہوگا؟ شرعی اعتبار سے جو قسم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یا اس کی صفات کی قسم ہوتی ہے. جیسے کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم، یا اللہ کی رحمت کی قسم، یا اللہ رحیم ہے، رحیم اللہ کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، یعنی اللہ کے نام لے کے کہتا ہے، یا قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، یا ویسے ہی کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی قسم کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی آپ قسم کھائیں گے، چاہے آپ ماں باپ کے سر کی قسم کھائیں، اولاد کی قسم کھائیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی آپ قسم اٹھائیں، تو اس کو وہ شرعی قسم نہیں کہا جاتا کہ جس کے اوپر کفارے منعقد ہوتے ہیں. اور قسم کسی اور کی بھی یہ اٹھانا شرعاً درست نہیں ہے. عرفاً بعض اوقات قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن جو قسم شرعی ہوتی ہے کہ جس کو اٹھا کے بات کو پختہ کیا جاتا ہے اور اس پر کفارے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی ہوگی، یا اللہ کی صفات پر ہوگی، قرآن کی ہوگی، یا ویسے ہی مطلق بغیر کسی کے نام کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں. تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا جبکہ قسم کو وہ توڑ دے. مثلا کسی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا. تو لہذا اگر کسی نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ کے سر کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے وہ کام کر لیا، تو اب وہ کام کی نوعیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس نے کام کیا ہے. اگر گناہ والا کام کیا تو ویسے ہی غلط تھا، اور قسم اٹھا کے کیا تو بھی غلط ہے. لیکن جو کفارہ ہے وہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، کفارہ اسی صورت میں لازم آئے گا. اس حوالے سے بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ولی کی ولایت کا انکار کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور ایسے انکار کرنے والے کے ایمان و عقیدے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب کسی کا ولی ہونا یہ مسلم ہو، اہل ایمان کے نزدیک وہ یعنی جو مسلمان ہیں جمع غفیر مانتا ہے کہ یہ ولی ہیں، تو اب وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ عام طور پہ ایسا انکار یہ عداوت کی وجہ سے ہوگا. مثال کے طور پہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت کا انکار کرے، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ولایت کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو یہ عداوت کی وجہ سے ہی کرے گا، بغض کی وجہ سے ہی کرے گا. اور ان کا ولی ہونا یہ مسلمانوں کے درمیان مسلمہ ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں تو فرمائے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو اس کو میں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ایسا شخص تو بہرحال یہ اللہ پاک کا مبغوض ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا عذاب ہے، اللہ پاک اس سے دشمنی رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سی وعید ہو سکتی ہے؟ لیکن اب مطلق ہے کہ نہ جانے کس حوالے سے یہ پیچھے سوال کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس میں کیا پوچھا گیا ہے، کس کی ولایت کا انکار کرا. اب کوئی عام سا شخص ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، دوسرا بندہ کہتے ہیں اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو اب ہم اس کے اوپر تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ یہ ولی اللہ کی عداوت رکھتا ہے، ولیوں سے وہ عقیدت رکھتا ہے. لیکن جس کو یہ ولی کہہ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. ایسے ہوتے ہیں بھنگی چرسی جو ہوتے ہیں، وہ ان کو لوگ ولی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو ہر مست اور مجنون جو ہے وہ قلندر ہوتا ہے، یا جو ہے وہ ہمارے یہاں پر وہ اس کا مرتبہ ہوتا ہے، ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اب ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ ولی نہیں ہے، تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے. ورنہ اگر کسی کا ولی ہونا مسلم ہے اور لوگوں کا جمع غفیر ان کو ولی مانتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا، سنی صحیح العقیدہ لوگوں کا جو جمع غفیر ہے ان کو ولی مانتا ہے، اب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سخت باتیں ہو سکتی ہیں. ورنہ مطلقاً تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص ہے ہی ایسا کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی، اب دوسرا کہتا ہے کہ تم نے اس کی ولایت کا انکار کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا. اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑا چرب زبان ہوتے ہیں، اور یہ پوری محفل میں کچھ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ مطلب وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں پاتا ہے. تو کیا ایسے لوگ جو اس طرح سے بزرگوں کے متعلق انداز اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چرب زبانی اور کوئی قادر الکلام شخص ہے، گفتگو پر قادر ہوتا ہے،
اور بولنا اس کو آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا عالم علامہ بن گیا ہے اور اس کی پھر پیچھے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنا چینل بناتا ہے، اپنا پیج بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات شہرت بھی مل جاتی ہے. اور عمومی طور پر جو فالوورز ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے اس طرح کے افراد کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ عالم المشرقین والمغربین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مشرق و مغرب سب کا عالم اور سب سے بڑا علامہ میں ہی ہوں. حالانکہ اگر وہ کسی صحیح عالم کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھیں تو جو دلائل ہوں گے ان دلائل کا نہ اس کے پاس کوئی جواب ہوگا، نہ اس کے دلائل ان کے سامنے کچھ چل سکیں گے. جو زبان چلنے والی بات ہے نا کہ بعضوں کو چرب زبانی ہوتی ہے، قادر الکلام ہوتے ہیں، اور ہمارے دور میں مثال کے طور پر وہ ایسے ورڈز یوز کریں گے کہ جو انگلش کے الفاظ ہوں گے جس سے سامنے والا امپریس ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک تاثر پڑتا ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی جو ہے وہ علمی شخصیت ہے. حجاج بن یوسف وہ ظالم شخص گزرا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے ظالم یہ ایک طرف رکھے جائیں اور حجاج بن یوسف ہماری امت کا ایک طرف رکھا جائے تو اس کا ظلم بڑھ جائے گا. اس کے تمام تر مظالم کے باوجود یہ شخص وہ تھا کہ جس کو اخطب الناس کہا جاتا تھا، لوگوں میں سب سے بڑا خطیب تھا. یعنی اس کی گفتگو ایسی ہوتی تھی، ایسا یہ چرب زبان اور ایسا قادر الکلام تھا کہ اپنی گفتگو کے ذریعے بڑوں بڑوں کو رام کر لیتا تھا، ان کو بالکل اپنے دام کے اندر لے لیا کرتا تھا. اسی لیے اس کی حکومت ایک عرصے تک چلتی رہی. تو اگر قادر الکلامی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. آج بھی ایسے بہت سارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر کو سونا ثابت کر دیں گے، سونے کو پتھر ثابت کر دیں گے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ منٹوں کے اندر ثابت کر دیتے ہیں. بولنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو بولنا یہ اس بات کی دلیل نہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی بشری اعتبار سے فیصلے کرتا ہوں، ظاہر کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہوں. تم میں سے بعض لوگ جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی دو بندے مقدمہ لے کر آئے، ایک بیچارہ صحیح طریقے سے اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا، دوسرے کو کلام پر قدرت حاصل ہے اور وہ اچھے انداز میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے. تو فرمایا اب اس نے جو دلائل پیش کیے، اس نے جو باتیں پیش کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو قاضی ہوگا، جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ یہ تو بات بھی اپنی بات کو صحیح بیان بھی نہیں کر پا رہا. تو فرمایا جس کے لیے ایسا فیصلہ ہو تو وہ جہنم کا ٹکڑا کھانے والا ہے. اور اس طرح کے اور خطبہ جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کی مذمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو بولنا ہے، قادر الکلام ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ سچ بول رہا ہے. ہم کافروں کے اندر ایسی مثالیں دے سکتے ہیں، انگریزوں کے اندر ایسی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جن کو بولنے کے اوپر قدرت حاصل ہے، تو کیا ان کا بولنے پر قادر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ وہ حق ہیں؟ تو نہیں. اصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم کن عقائد پر، کن نظریات پر ہے، اسی کو اپنائیں گے. اور اس کے برخلاف جو گفتگو کرے گا، بالخصوص اولیاء اللہ کے حوالے سے جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے آج تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں، تو ان کی صحبت یہ زہر قاتل ہے. دین ہمیشہ اسلاف سے لیا جاتا ہے. یہ پیچھے سے پیچھے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جا کے ملتے ہیں. دین بزرگوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. دین حاصل ہوگا تو انہی کے ذریعے سے پہنچتے پہنچتے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے. تو ایسوں کی جو صحبت ہے یہ زہر قاتل ہے، بندے کو ہلاک کر دینے والی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور خاص کر اس معاملے میں بھی رہنمائی کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس مدنی چینل ہے. اور اگر دینی معلومات اور مزید چاہیے، طالب اہل سنت ہے. پھر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے کم و بیش ہر موضوعات پر ہمیں رسالے اور کتابیں بھی دی ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں، مختلف کورسز کریں. اگر آپ دنیا میں بھی کہیں ہم کو سن رہے ہیں اور آپ کو دینی حوالے سے کوئی معلومات لینی ہے، آپ ہمارے پیجز کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، بچیوں کو، گھر کے خواتین کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. آن لائن کورسز
अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन ज़रिया है। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए कुरान और हदीस की तालीम हो, इल्म दीन की तालीम हो। गुज़िश्ता दिनों हुज़ूर हमारे रुकन शूरा एक मुल्क में तशरीफ़ ले गए, तो कह रहे हैं कि वहाँ एक फ़ैमिली थी जिसके 9 जो बच्चे हैं वो तकरीबन फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि मैं हैरान हो गया कि ऐसा मुल्क जहाँ यूँ बाज़ार को मदारिस वगैरह नहीं है, लेकिन माशाल्लाह 2 बच्चों ने दरस-ए-ज़ा भी मुकम्मल कर लिया, 2 ने हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लिया। तो यूँ अगर कोशिश करे तो इंसान अपनी जनरेशन को दीनी तालीम से आरास्ता कर सकता है। और जिस तरह मुआशरे में आज एक बेरारवी का मामला है और किस तरह से अकायद और नज़रियात को ख़राब किया जा रहा है, तो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। तो ज़रूर इस पर कोशिश करें। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोशिशें कर रही है। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत की बरकतों के ज़रिए पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के दीनी कामों को मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फ़रमाए। आमीन। मेरा नाम फराज है। मेरा ये सवाल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठाया गया? ये तो अल्लाह तबारक व ताला की हिकमतें हैं। अल्लाह पाक ही इस बात को बेहतर जानता है कि उसने क्यों उठाया। बहरहाल हमारा अक़ीदा यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया, न आपको कत्ल किया गया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़े फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को न यहूदियों ने कत्ल किया, न उनको सूली पे चढ़ाया। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने उनको अपनी तरफ यानी बुलंदी पर उठा लिया है। हाँ, अब इसमें हिकमत ये हो सकती है कि क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दोबारा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ये नाजिल फरमाएगा और आप यहाँ आकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो शरीयत होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन होगा उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करेंगे। तो वैसे भी बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने हुज़ूर अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ की थी कि हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर शामिल फरमा दे, यानी हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएँ। तो अल्लाह पाक ने ये भी कह सकते हैं मुमकिन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली। और वैसे तो तमाम अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुल अंबिया हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ये वो शख्सियत हैं कि जो क़यामत के करीब आएंगे, होंगे नबी ही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। माशाअल्लाह। सब एक जो सवाल मौसूल हुआ है, सवाल ये कर रहे हैं, अगर किसी आलिम से ये सुना जाए कि मुसलमानों की बड़ी जमात के साथ रहना ज़रूरी है, तो ये वसवसा आता है कि जब अक्सर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हमें भी नमाज छोड़ देनी चाहिए? इस वसवसे के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? यानी इसमें देखें, जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से और अहादीस तय्यबा से बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें मालूम है, अब उसके ख़िलाफ़ अगर सारे लोग भी चल रहे हैं तो हम ज़ाहिर है कि ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे ज़िना के अंदर मुब्तला हैं, सूद के अंदर मुब्तला हैं, चोरी के अंदर मुब्तला हैं, तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला है। तो ये वो अफराद हैं कि जिनका गलत होना ये बिल्कुल बैन है, वाज़े है। ये अक़ाइद और नज़रियात के एतबार से गुफ्तगू है कि अक़ीदे और नज़रिए के एतबार से हमने क्या करना है, वो है कि हमने सवाद आज़म को देखना है कि उस वक्त हमें सवाद आज़म की पैरवी करनी है। और जो ये गुनाह वाले मामलात हैं, तो गुनाह वाले मामलात के अंदर किसी की पैरवी नहीं की जाती, वो जो शरीयत के वाज़े अहकाम हैं उसी के ऊपर चला जाता है। तारिक शब्बीर अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ सखर से। अरूशा बतूल नाम रखना कैसा और इसके मायने क्या हैं? उरूशा बतूल, अरूशा बतूल, अरूशा बतूल, अरूशा का तो माना मुझे याद नहीं है। अरूशा का बतूल बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये लक़ब है। और अरूश का मतलब अरूसा फिर एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो तो दुल्हन को बोलते हैं। वैसे तो अरूस दुल्हन को बोलते हैं, दूल्हे को भी बोलते हैं, ये उससे हो सकता है। तो बहरहाल ऐसा नाम रखें कि जो मुसलमानों में मौजूद हो, यानी राइज हो। जैसे कनीज़ बतूल रख लिया आपने, नूर बतूल रख लिया, इस तरह के नाम आप रखेंगे तो इसमें मसला नहीं होगा। अब इस तरह के नाम की वजाहत देते देते आपको परेशानी होगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुसलमानों के दरमियान जो राइज नाम हो वो रखें। सबसे बेहतर है कि आप फ़ातिमा नाम रखें,
اور اگر اس کے ساتھ آپ ملانا چاہتے ہیں تو کنیز فاطمہ رکھیں، ہدا فاطمہ رکھیں، مصباح فاطمہ رکھیں، اس طرح کے نام رکھیں کہ جو آج کل مسلمانوں میں رائج ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے اسلامی بھائی پاکستان کے مختلف شہروں سے آج بھی آئے ہیں، کل بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور مختلف شہروں سے پاکستان کے اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ دستگیر کورنگی کے بھی اسلامی بھائی ہیں، اور آج کراچی سے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن، سعید آباد ٹاؤن، ماڑی پور ٹاؤن، کیماڑی ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن، سوراب کوٹ ٹاؤن، صفورہ ٹاؤن کے اسلامی بھائی اور گڈاپ سے بھی الحمدللہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ نفلی روزوں کے فضائل ہیں۔ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو الحمدللہ نفلی روزے رکھنے کی برکتیں، فوائد ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی ترغیب ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزے رکھتی ہیں۔ پیر شریف کا بھی روزہ رکھتے ہیں تو جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور مبارک مہینوں میں الحمدللہ اس کی باقاعدہ ایک ترغیب ہوتی ہے، تحریک چلائی جاتی ہے، امیر اہل سنت کی طرف سے بھی ترغیب ملتی ہے۔ ربیع الاخر میں امیر اہل سنت کی طرف سے 11 روزے رکھنے کی والا جو ہے وہ یا اسلامی بہن ہو تو وہ فرسٹ، 7 روزے رکھنے والے سیکنڈ، اور 5 روزے رکھنے والے تھرڈ پوزیشن ہوں گے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو۔ اس کی نیتوں کی کچھ ہمارے پاس آئی ہے تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد جو اب تک آئی ہے 13,525، 13,525، اور اسلامی بہنوں کی جو تعداد آئی ہے وہ 6,207، 6,207۔ تو ٹوٹل تعداد جو اب تک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی آئی ہے، 11 روزے رکھنے والے، 7 روزے رکھنے والے، جو نیتیں آئی ہے 5 روزے رکھنے والوں کی، 19,732۔ اسی طرح 1100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ہے، وہ فرسٹ پوزیشن ہوگی۔ 500 مرتبہ جو درود پاک پڑھے تو سیکنڈ پوزیشن ہوگی، اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو تھرڈ پوزیشن ہوگی۔ تو اس میں جو اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی آئی ہے نیتوں کی، تو کل درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,27,309، 1,27,309۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 28,945، 28,945، اور ٹوٹل تعداد جو ہے 1,56,254، 1,56,254۔ تو درود پاک بھی پڑھیں اور روزہ تحریک میں بھی شامل ہوں۔ میرا نام اسد اللہ عطاری ہے، میرا کپڑے کا کاروبار ہے۔ میرا سوال ہے، کیا یاجوج ماجوج 2 قبیلے ہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیے۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ہیں ابن آدم ہی، انسانوں میں سے ہی ہیں، اور قبیلے ہی ہیں یہ، اور یہ بڑے خوخار قسم کے لوگ تھے، اور بڑے جنگجو قسم کے، اور بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیوار بنائی اس کے ذریعے ان کو روکا ہے، اور قرب قیامت میں جب یہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، تو باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوگی کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ بندے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جن سے مقابلے کی کسی کو سکت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قبیلے ہی ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔ میرا نام مظہر حسین ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں، کالونیاں بنا کے پلاٹ سیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرا سوال ہے کہ جو پلاٹ ہمارے فروخت نہیں ہوتے ان پر 1 سال ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، اور اگر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا وہ پلاٹ کی شکل میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ آپ کے سوال سے بالکل واضح ہے کہ یہ جو آپ نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں یہ فروخت کرنے کی نیت سے ہی لیے ہوئے ہیں، تو جب آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی لیے ہیں تو پھر اس کے اوپر تو زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی جب شرائط پائی جائیں گی، سال بھی پورا ہو جائے گا اس کے اوپر، اور اس کی جو ویلیو ہوگی وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہوگی، تو پھر آپ کو زکوٰۃ تو اس پر دینا پڑے گی، وہ لازم ہوگی آپ کے اوپر۔ اور جو
زکوٰۃ ہے وہ رقم کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر جو قابل استعمال چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو پلاٹ کے ذریعے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جتنی آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے اور وہ پلاٹ بھی آپ کا 1 کروڑ روپے کا ہے، تو وہ آپ زکوٰۃ میں ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی شرعی فقیر کی ملکیت میں دے دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 30 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، اس لیے کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ 2 کون سی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں؟ جواب، بڑھاپا اور موت۔ سوال نمبر 2، بندہ جب فوت ہو تو اس کے ساتھ اس کی کیا چیز ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے؟ جواب، گناہ۔ سوال نمبر 3، شیطان ہر ایک کو بہکا سکتا ہے، حتیٰ کہ ولیوں کی ولایت بھی ختم کروا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو شیطان کبھی نہیں بہکا سکتا، بتائیے وہ کون ہیں؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد مہتاب عطاری، رحیم یار خان، بنت عبد الواحد، کراچی، جاوید جیلان، ٹنڈو الا یار، بنت غلام شبیر عطاریہ، اسلام آباد، شاہزین بن عبد القیوم، میر پور ماتھیلو، حافظ محمد حسن رضا عطاری، خوشاب، ندیم عطاری، جامپور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: جاوید جیلان، ٹنڈو الا یار۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ SMS کے ذریعے بنت محبود علی ہیں خان گڑھ سے، یہ سوال کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ کیا خواتین سجدے سے اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو سکتی ہیں؟ اگر تو کوئی عذر ہے تو ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے، مرد کے لیے بھی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تو حرج نہیں ہے، جو ہے وہ ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑے ہوں۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ منقول ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اس صورت میں سیدھے ہی یہ کھڑا ہونا چاہیے، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی یہی؟ مردوں کے لیے بھی یہی حکم۔ اگر کسی کی فجر نماز چھوٹ جاتی ہے اور وہ بعد میں قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی پڑیں گی؟ جیسے آج کی مثال کے طور پر معاذ اللہ کسی کی فجر کی نماز یہ چھوٹ گئی اور آج ہی کے دن وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 2 سنتیں پہلے ادا کرے پھر 2 فرض ادا کرے، بہتر طریقہ کار یہ ہے۔ اور اگر پچھلی اپنی کوئی فجر کی نمازیں وہ قضا کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ سنتیں نہیں پڑے گا، یا آج کے دن ہی کی مثال کے طور پر اس کی فجر چھوٹ گئی اور وہ ظہر کے وقت میں اسے ادا کر رہا ہے تو اب بھی سنتیں نہیں پڑے گا، یہ صرف فرض ادا کرے گا۔ 2 سنتیں جو پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی دن اگر ضحوہ کبریٰ سے پہلے بندہ ادا کر رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں فرض کے ساتھ 2 سنتیں بھی ادا کرے۔ سوال عرض ہے کہ سجدہ شکر کیا بعد عصر یا بعد فجر نماز ادا کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں۔ سجدہ شکر یہ نفل کے حکم کے اندر ہے، لہذا فجر کے وقت میں تو اسے ادا نہیں کر سکتے، یعنی جن اوقات کے اندر نفل پڑھنا منع ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ عصر کے فرض ادا کر لیے تو اب آپ سجدہ شکر ادا نہیں کر سکتے، فرض ادا کرنے سے پہلے اگر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو کرنا جائز ہوگا۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اس امت میں سب سے زیادہ کس ولی سے کرامات ظاہر ہوئیں؟ سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے علوم میں بیان فرماتے تھے؟ سوال نمبر 3، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600
اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ وہ سب SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، بنت خاور عطاریہ ہیں۔ اگر کوئی سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ تلاوت یعنی کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو اگر اس کا وضو ہے اور وقت مکروہ نہیں ہے، کوئی عذر اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت وہ سجدہ تلاوت کر لے۔ لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکا تو بعد میں بھی اسے سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا اس کے اوپر سے۔ تو بعد میں جب اسے یاد آئے تو سجدہ تلاوت ادا کر لے، یہ سجدہ تلاوت اس کا ادا ہو جائے گا۔ بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے، بغیر عذر کے مؤخر کرنا، تاخیر کرنا، اس کے اندر دیر سے کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ آج مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کی بظاہر زیارت نہیں کر پا رہے، تو مدنی مذاکرے میں ہی چند دنوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ کافی طبیعت جو نزلہ اور آزمائش تھی، تو آج کافی نقاہت محسوس کر رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ آج مدنی مذاکرے میں تشریف نہیں لا سکے۔ تو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے، عافیت دے۔ تو اسی طرح خصوصی مدنی مذاکرہ بھی آج نہیں ہوگا۔ سوال چلے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے لیے وضو گھر سے یا آفس سے کر کے جائے اور راستے میں نجازت کپڑے پر یا پاؤں پر یا کہیں لگ جائے تو اس کے لیے کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا پھر اسی طرح وضو خانے میں جا کر نجاست کو صاف کر کے نماز ادا کر دی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ نجاست کے لگنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار ہے آپ کا۔ جس مقام پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کر لیں، اس کو دھو کر پاک کر لیں، وضو آپ کا برقرار ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے محمد ثاقب سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہمارا جو اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں اب قیامت کب آنی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر ایک رات بھی قیامت کے اندر باقی رہ جائے گی اللہ پاک امام مہدی کو بھیجے گا، یعنی وہ آئیں گے ضرور۔ اب وہ ابھی پیدا ہو چکے تو ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ جو ہو سکتا ہے قیامت 1 سال کے بعد آ جائے، 2 سال کے بعد آ جائے، 3 سال کے بعد، بس 10 15 20 سال کے بعد آ جائے، تو ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ صدیوں پہلے پیدا ہو چکے اور اب آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ قرب قیامت میں وہ تشریف لے کر آئیں گے۔ یہ سوال ہے کہ جو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اگر بالفرض عصر کے 4 فرض پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے چپ کر کے کھڑا ہونا چاہیے یا الخم شریف اور سورت وغیرہ پڑھنی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ اگر مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد آخری 2 رکعت میں جو پیچھے بندہ پڑھ رہا ہے اس کو آگے الخم شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں، چپ کر کے کھڑے ہونا چاہیے؟
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت مبارکہ نماز کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی۔ اسی طرح سے احادیث طیبہ اس حوالے سے واضح طور پر موجود ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو وہ امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ تو یہ سب نمازوں کے لیے ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، تو اس میں امام کے پیچھے خاموش ہی رہنا ہے۔ امام کی قراءت یہ آپ کی قراءت ہے، اور ہاں آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ چکی ہیں، اب آپ اسے ادا کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ان رکعتوں کو ادا کرنے میں قراءت کے اعتبار سے آپ منفرد ہیں، یا آپ کی قراءت کے اعتبار سے پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی جو قراءت چھوٹی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اسے پڑھنا یا پر ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورہ کوئی ایک سورت اس کے ساتھ آپ نے یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت 3 آیتوں کے برابر وہ ملانی لازمی ہے آپ پر۔ کہ ہم جو وتر پڑھتے ہیں عشاء میں اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو دوسری جو رکعت ہے کیا اس میں اتحیات میں بنا بیٹھے تیسری رکعت میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وطر کا جو قاعدہ اولا ہے دوسری رکعت کا یہ واجب ہے، اگر تو جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو پھر اس صورت میں نماز آپ کی واجب الادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آخر کے اندر سجدہ سہو کرنے سے یہ آپ کے وطر ادا ہو جائیں گے۔ تو قاعدہ اولا جو ہوتا ہے یہ واجب ہوا کرتا ہے، یہ اگر چھوڑ دیا کسی نے تو اس صورت میں اس جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کرنے کی بنیاد پر نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔